نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ زاریات کی تفسیر سماعت کر رہے ہیں اور آج اس سورہ مبارکہ کی دوسرے اور تیسرے رکوع کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ دوسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 24 میں فرمان ہے، اے حبیب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اس آیت مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انبیاء کرام علیہ والسلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ انبیاء کرام علیہ والسلام کے واقعات سن کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مبارک قلب کو تسلی حاصل ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض چیزوں میں ان کے طریقے کو اختیار فرمایا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ان فرشتوں کی خبر آئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے؟ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی، اور ان میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ پھر آیت نمبر 25 میں فرمایا، جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام فرمایا اور کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ آپ نے دل میں فرمایا کہ میں ان سے واقف نہیں، منکر بمعنی اجنبی ہے، اسی لیے قبر کے فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے کہ وہ اجنبی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلی یہ کہ سلام بڑی پرانی سنت ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی دین میں بھی تھی، بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ سلام کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، خواہ سارے لوگ سلام کریں یا ان میں سے ایک۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں سب نے سلام کیا۔ پھر آیت نمبر 26، 27 اور 28 میں فرمایا، پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے عرض کی آپ نہ ڈریں، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ یہاں پر ان آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک موٹا تازہ اور نفیس بچڑا بھون کر لے آئے، پھر اسے ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا تاکہ اسے کھائیں، اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ پھر آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا، تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا
علم والا ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی تو یہ بات آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بھی سن لی۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہا چلاتی ہوئی آئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو 90 یا 99 برس کی بوڑھی ہے اور اس کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حالت میں بچہ ہونا انتہائی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، جو بات ہم نے کہی آپ کے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی اپنے افعال میں حکمت والا اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ پھر آگے پارہ 27 کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 31 تا 34 میں فرمایا، ابراہیم نے فرمایا، تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں، پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشانیاں لگائے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے فرشتوں، کیا تم صرف بیٹے کی بشارت دینے آئے ہو یا اس کے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی کام ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جن پر آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پتھروں پر ایسے نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک کیا جانے والا تھا۔ پھر آیت نمبر 35 اور 36 میں فرمایا، تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب اس شہر پر عذاب آیا جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آباد تھے تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حضرات کو اللہ رب العزت نے نکال لیا، اور اس شہر میں ایک ہی گھر کے لوگ مسلمان تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت میں سے جن لوگوں نے نجات پائی ان کی تعداد 13 تھی۔ پھر آیت نمبر 37 میں فرمایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی تباہی اور بربادی کی نشانی ان لوگوں کے لیے باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان لوگوں جیسے افعال کرنے سے باز رہیں، اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے شہر تھے یا وہ پتھر تھے جن سے وہ ہلاک کیے گئے یا وہ کالا بدبودار پانی تھا جو اس سرزمین سے نکلا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس جرم کی بنا پر تباہ و برباد کر دی گئی اور دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا، وہ مردوں کا آپس میں اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا۔ ان کے دردناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے جو فی زمانہ مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنے اور اس کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ تقریبات منعقد کرنے اور اسے قانونی جواز مہیا کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 38 اور 29 میں فرمایا، اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا، موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی رکھی ہے، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان روشن معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا جو آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیش فرمائے، تو فرعون نے اپنی جماعت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور ان کی شان میں یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر یا دیوانے ہیں جو مجھ جیسے جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 40 میں فرمایا، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔
ارشاد فرمایا کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی کی تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور اس وقت اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا، اور وہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور کیوں ان پر اعتراضات کیے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں فرمایا، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ قوم عاد کو ہلاک کرنے میں بھی قابل عبرت نشانیاں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی، اور یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی، اور یہ ہوا آدمی، جانور یا دیگر اموال میں سے جس چیز کو بھی چھو جاتی تھی تو اسے ہلاک کر کے ایسا کر دیتی تھی کہ گویا وہ مدتوں کی ہلاک شدہ اور گلی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف اس حلقہ یعنی انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا بھیجی۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی، اِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ پھر آگے آیتوں میں فرمایا، اور سمود میں نشانی ہے جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ یہاں پر آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم سمود کو ہلاک کرنے میں بھی عبرت کی نشانیاں ہیں جب انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی اونٹنی کی رگیں کاٹ دیں تو ان سے فرمایا گیا کہ 3 دن تک دنیا میں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، یہی زمانہ تمہاری مہلت کا ہے، اور جب 3 دن گزر گئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا اور وہ ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے، اور عذاب نازل ہونے کے وقت نہ وہ کھڑے ہو کر بھاگ سکے اور نہ ہی وہ اس سے بدلہ لے سکتے تھے جس نے انہیں ہلاک کیا۔ فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، یعنی ہلاک کی جانے والی ان قوموں سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، اور انہیں ہلاک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کر کے کفر اور گناہوں پر قائم رہے۔ آیت نمبر 47 اور 48 میں فرمایا، اور یہاں سے سورہ زاریات کے تیسرے رکوع کا آغاز بھی ہے۔ فرمایا، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے اتنی وسعت دینے والے ہیں کہ زمین اپنی فضا کے ساتھ اس کے اندر اس طرح آ جائے جیسے کہ ایک وسیع و عریض میدان میں گیند پڑی ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اپنی مخلوق پر رزق وسیع کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا کہ زمین اس قدر وسیع ہے کہ گول ہونے کے باوجود فرش کی طرح بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، نہ یہ لوہے کی طرح سخت ہے کہ اس پر چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، اور نہ پانی کی طرح پتلی کہ مخلوق اس میں ڈوب جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، اور ہم نے ہر چیز کی 2 قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے ہر چیز کی 2 قسمیں بنائی، جیسے آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، خشکی اور تری، گرمی اور سردی، جن اور انسان، روشنی اور تاریکی، ایمان اور کفر، سعادت اور بدبختی، حق اور باطل اور نر و مادہ وغیرہ۔ اور یہ قسمیں اس لیے بنائی تاکہ تم ان میں غور کر کے یہ بات سمجھ سکو کہ ان تمام قسموں کو پیدا کرنے والی ذات واحد ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے، اور نہ اس کا کوئی مثل ہے، لہٰذا صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ فی زمانہ سائنس کی تحقیق سے یہ پتہ لگ چکا ہے کہ درخت اور پتھروں میں بھی نر اور مادہ 2 قسمیں ہیں۔ جب نر درخت سے جو ہے ہوا لگ کر مادہ درخت سے چھوتی ہے تو پھل زیادہ آتا ہے،
اگرچہ نر درخت دور ہو، ان چیزوں کی بھی نسل ہے، مگر نسل کا طریقہ جو ہے وہ جدا گانا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 50 اور 51 میں فرمایا، اور اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ جب عبادت کا مستحق اللہ ہی ہے تو اے لوگو، تم کفر سے ایمان کی طرف، اللہ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، اور اس کے علاوہ سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کرو، تاکہ تم اس کے عذاب سے نجات پا جاؤ اور اس کی طرف سے ثواب حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک میں تمہیں اللہ کی طرف سے کفر اور نافرمانی پر اس کے عذاب سے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ آیت نمبر 52 اور 53 میں فرمایا، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی قوم کے کفار نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو جادوگر اور مجنون کہا، ایسے ہی جب کفار مکہ سے پہلے لوگوں کے پاس میری طرف سے کوئی رسول تشریف لایا اور اس نے اپنی قوم کو مجھ پر ایمان لانے اور میری اطاعت کرنے کی دعوت دی، تو ان کے بارے میں بھی کفار نے یہی کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ سابقہ کفار نے اپنے بعد والوں کو یہ وصیت تو نہیں کی کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہنا اور ان کی شان میں اس طرح کی باتیں بنانا، لیکن چونکہ سرکشی اور نافرمانی کی علت دونوں میں ہے، اس لیے یہ گمراہی میں ایک دوسرے کے موافق رہے اور اسی چیز نے انہیں اس طرح کی باتیں کرنے پر ابھارا۔ لہٰذا آپ اپنی قوم کے جھٹلانے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے غمزدہ نہ ہوں۔ پھر آیت نمبر 54 اور 55 میں فرمایا گیا، تو اے محبوب، تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کوئی ملامت نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں، کیونکہ آپ رسالت کی تبلیغ فرما چکے اور اسلام کی دعوت اور ہدایت دینے میں انتہائی محنت کر چکے، اور آپ نے اپنی کوشش میں معمولی سی بھی بات نہ چھوڑی، تو ان کے ایمان نہ لانے سے آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیتوں میں فرمایا، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ عادت کریمہ ایسی نہیں ہے جیسی بندوں کی اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ ہے، کیونکہ بندے اپنے پاس غلام اور نوکر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ معاشی معاملات میں ان کی مدد کریں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رزق یا کسی بھی معاملے میں بندوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک کو رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور سب کی روزی کا کفیل بھی وہی ہے، اور نہ ہی اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مخلوق کے لیے کھانا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، وہی ہر کسی کو رزق دیتا ہے، وہ قوت والا ہے، اسی لیے مخلوق تک رزق پہنچانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور رزق پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا سب کو وہی دیتا اور سب کو وہی پالتا ہے۔
پھر آگے آیت کریمہ میں فرمایا تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں، تو کافروں کے لیے ان کے اس دن سے خرابی ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ان ظالموں کے لیے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایسے ہی عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے سابقہ امتوں کے کفار کا عذاب اور ہلاکت میں حصہ تھا جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانے میں ان کے ساتھی تھے، لہٰذا اگر میں نے ان سے قیامت تک کے لیے عذاب مؤخر کر دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ مجھ سے عذاب نازل کرنے کی جلدی نہ کریں۔ اور یہاں پر سورہ زاریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں اس مقصد کو سمجھنے والا بنا جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا فرمایا کہ ہم تیری عبادت کریں، تیرے سامنے جھکیں اور صرف تجھ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کو شرک، غرور اور غفلت سے پاک فرما، ہمیں یقین عطا فرما کہ رزق دینے والا تو ہی ہے اور ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہیں۔ اے اللہ ہمیں انبیاء کے واقعات سے سبق لینے والا بنا اور ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے جو تیری نافرمانی پر ہلاک ہوئیں۔ اے رب رحمان ہمیں تیرے خوف اور تیری محبت کے درمیان متوازن رکھ، ہمیں ہمیشہ تیری یاد میں زندہ رکھ اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما۔ اے اللہ اس پوری صورت کے پیغام کو ہماری زندگیوں میں نافذ فرما دے، ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کامرانی عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔